بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد عورتیں اگر رکھیں تو اس میں کیا فائدے ہیں مولانا، اس میں تو نقصان ہی نظر آتے ہیں۔ اگرچہ یہ نقصان بظاہر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نقصان یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر ایک سے زائد نکاح کریں گے تو لوگ معاشرے میں عزت خراب ہو جائے گی، معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ معاشرہ جو ہے، یہ جو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ جو معاشرہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو وہ آپ کو کبھی برا نہیں کہے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یقیناً یہ شریعت پر چلنے والا پکا بندہ ہے، یہ سمجھے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت تقوی کو دی ہے۔ مومن کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تقوی اور پرہیزگاری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں کو قوی الشہوت بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک بیوی کافی نہیں۔ عورتوں کو بہت سارے آزار پیش آتے ہیں، کبھی وہ حیض کی حالت میں ہو جاتی ہے، اور کبھی حمل کے زمانے میں آ جاتی ہے، اور کبھی حمل کے بعد کچھ دنوں تک دور رہتی ہے۔ اب تو آج کے اس دور میں جو آپریشن نکل گیا ہے، سیزر نکل گیا ہے، اس کی وجہ سے تو عورتوں سے مردوں کو تقریباً 3-4 مہینے تو دور رہنا ہی پڑتا ہے۔ تو ان حالات میں آدمی تھوڑا سا مشکل میں پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے عورتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ شوہر ان سے ہم بستر ہو سکے۔ ان کو ماہواری آتی ہے، اور حمل کے زمانے میں جنین کی جو حفاظت کے لیے ان کو مردوں سے اختلاط کم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں دی جائے گی دوستوں، تو تقوی کا دامن مرد کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ یہ حقیقی بات ہے دوستوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بنے تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ فائدہ ہے کہ اگر دوسری بیوی سے نکاح کریں گے تو ہم زنا کی طرف ہم مائل نہیں ہوگے، حرام کاری کی طرف مائل نہیں ہوگے، ہماری نگاہیں بھی پاک رہے گی اور ہمارا دل بھی پاک رہے گا۔ اور نکاح کا دوسرا فائدہ، سب سے اہم مقصد افزائش نسل ہے، اور مرد بیک وقت متعدد بیویوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو کسی کو ایک ہی لڑکا ہوتا ہے، کسی کو ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، یا کسی کو 1 2 3 ہوتے ہیں آپریشن کی وجہ سے، پھر اس سے زیادہ اولاد حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن مرد کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ 3 سے زائد اس کے بچے ہوں۔ تو ایسے صورت میں اس کے لیے دوسرا راستہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے اور حلال طریقے سے اور بھی اپنے بچوں کو بڑھا سکتا ہے اور اولاد حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات اور تیسرا فائدہ، متعدد عورتیں کرنا یہ مردوں کی عادت و خصلت ہے، اور کبھی کبھی مرد اس کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر بھی کرتے ہیں، اور جائز مباحات شان و شوکت کی یہ اجازت ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت دی ہے 2 3 3 کرنے کی۔ جیسے انسان کے لیے ایک مکان کافی ہے، تو 2 مکانات اگر وہ بنائیں تو کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا، بھئی 2 مکان کیوں بنائیں؟ یہ انسان کا فخر ہے، اس کی فطرت ہے 2 مکان رکھیں، 3 3 مکان رکھیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی طرح 2 3 3 بیویاں رکھنا بھی یہ انسان کا فخر ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس ایک سواری ہے لیکن دوسری بھی سواری خریدتا ہے، تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی ایک سواری ہے دوسری سواری کیوں لیے، بائک تو ہے کار کیوں لیے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ انسان کا فخر ہے اور انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی راحت ہے اس کے اندر، اس لیے وہ 2 2 3 3 سواریاں لیتا ہے۔ اسی طرح لباس بھی ایک لباس میں کام چل جاتا ہے، لیکن انسان کئی لباس رکھتا ہے، اور لباس ایک سے ایک لباس پہنتا ہے، کئی لباس رکھ کر وہ اس کی، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت ہے دوستوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوگی تو دیگر لوگوں کے مقابلے میں یہ شخص تقوی اور نگاہوں کی حفاظت پر سب سے زیادہ قابو پا سکنے والا یہ شخص کہلائے گا۔ اور دوسرا، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی قوتیں دیر تک محفوظ رہتی ہے، جبکہ عورتوں پر بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض حالات میں مرد کے لیے دوسری عورت سے نکاح ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے پہلا نکاح ضروری تھا۔ آج اس کے پاس علاج کے لیے کئی مرد آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اور نالا کناں ہوتے ہیں کہ مولانا میری بیوی کی عمر 40-45 سال کی ہو گئی، بچے کا بھی نکاح ہو گیا، کبھی بچی گھر آتی ہے، داماد بھی گھر آتے ہیں، اور بچے کا بھی نکاح ہو گیا، بہواں بھی گھر میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میری بیوی مجھے قریب آنے نہیں دیتی۔
ایسے ہفتہ 2 ہفتے گزر جاتے ہیں اور پھر کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے میں نے دوسرا قدم اٹھایا ہے، اور پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ اس طرح تو عاجز نے کہا، ان کو مشورہ دیا کہ میں نکاح کروں. کہنے لگے کہ نکاح کریں گے تو پھر دشوار ہو جائے گی، گھر میں جھگڑے ہوں گے. اگر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لیے آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ بتائیے. خاموش ہو گئے. کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑھاپے کی حالت میں دوسرا نکاح. بڑھاپے کی حالت میں جب تم گناہ کرنے کے لیے تیار ہے تو بڑھاپے کی حالت میں حلال طریقے پر چل کر لوگوں کی گالیاں کھانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ بتائیے. کچھ دن گالیاں دیں گے، کچھ دن لوگ ہم کو یہ کہیں گے برا بلا، بعد میں تو ہمارے ہو جائیں گے. اس لیے دوستو دوسرا نکاح کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی آدمی کو سہارا ہوتا ہے اور آدمی کی نظریں وغیرہ حفاظت میں رہتی ہے. بہت سارے بڑی عمر کے لوگ جن کے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، آج کل کے زمانے میں تو کئی بیماریاں ہیں، جیسے شوگر آ گیا، 40 سال کی عورت کو بی پی آ گیا اور تھائرائیڈ آ گیا. ایسے بیماریوں کی وجہ سے عورتیں تو ان کے جذبات اس طرف ہوتے ہی نہیں. عورتوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں، ان کے جذبات ہی نہیں ہوتے. لیکن مرد تو 90 سال تک 80 سال تک بھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی خواہشیں برقرار رہتی ہے. تو اب ایسی صورت میں مرد کیا کرے؟ بتائیے کوئی حل ہے کوئی حل؟ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ساری رات یہ بیچارہ مرد ہوشیار رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، عورتیں سکون سے سو جاتی ہے، اور یہ 50 سال کا 60 سال کا مرد پوری رات بیدار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہونے دو دوستو، اس بات کا خیال رکھیں. ہم بھی تو سوچیں کہ ہمارے ابو کیوں نہیں سو رہے ہیں رات بھر. ہم بھی تو سوچیں، جو عورتیں ہیں وہ بھی سوچیں کہ میرا مرد کیوں نہیں سو رہا ہوگا. بعض عورتیں تو بس دھکے دے دیتی ہیں. بہت سارے مرد آ کر شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو گالیاں دے رہی ہیں، قریب جاتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں، اتنی عمر میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہو. ارے مرد کی فطرت ہے، وہ تو کرے گا ہی، اور اس کی فطرت کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثلا حفظ القوا، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی قوتیں دیر تک محفوظ رہتی ہیں، جبکہ عورتوں پر بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ بات تو ہم سن چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو آدمی ایک سے زائد نکاح کرتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کثرت زنا سے اجتناب ہو جاتا ہے، یعنی یہ زناکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، زناکاری سے بچ جاتا ہے. جب بھی نکاح کی اجازت ہوگی، جہاں بھی، جس معاشرے میں بھی، جس ملک میں بھی، جس وطن میں بھی، تو بدکاری کا دروازہ بند ہوگا، اور جہاں نکاح ممنوع یا مشکل ہوگا وہاں بدکاری کے دروازے کھلیں گے. چنانچہ جن ممالک میں آج بھی جہاں پر زیادہ بیویاں ہوتی ہیں وہاں پر بدکاریاں بالکل کم ہوتی ہیں، اور جہاں پر زیادہ نکاح کم ہیں وہاں پر بدکاریاں زیادہ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے انہی جیسی وجوہات کی بنا پر اسلام نے بجا طور پر یہ اجازت دی ہے کہ کوئی مرد 1 سے 4 عورتوں تک بیک وقت عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم کو جو عورتیں پسند ہو 2-2 3-3 4-4 تم نکاح کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.